سیدہ نے پکا کے یا علی کو کھلایا ہے؟ آپ سلامت، دعا مل گئی آپ کو. سیدہ نے پکا کے یا حسن کو کھلایا ہے؟ ایک لفظ ضرور کہنا ہے، وہ تھک بھی گئے ہو تو کہنا ہے. اس سے اگلا لفظ ہے، بلندی کا زینہ اگلا طے کرنا پڑے گا. پتہ نہیں کس کرم اور اختیار کا مالک ہے میرا مرشد حسین. بطول یا پکا پکا کے علی کو کھلاتی ہے یا پھر حسین کے مرتجز کو کھلاتی ہے. اب ہاتھ بلند ہو گئے نا، تھوڑے تھوڑے نہیں کرنے، یا بلند کرنے ہیں تو یا پھر نہیں کرنے ہیں. یار سیدہ کی پاک رضا میں اس نے جو کھایا چھوٹی بات ہے. جو جوان منہ نیچے کر گئے ہو، جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو، جو شرمیلے بچے بیٹھے ہیں، آپ جیو میرا بیٹا. سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لے لو، تھک جاؤ گے. نہیں لینا، چلو مولا آپ کے سانسوں میں اضافہ فرمائے. چونکہ یہ بھی لوح محفوظ پر زندگی نہیں لکھی ہوئی کہ بندہ 70 سال جیے گا، 100 سال جیے گا، 1000 سال جیے گا. سانسیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی سانسیں لے گا. اور یہ بھی آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا اللہ سانس کے بغیر بھی بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، یہ سانس کا سلسلہ کیوں رکھا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کو انتظار ہوتا ہے شاید اگلی سانس میں علی کو مان لے. اللہ اکبر، کیا مردد والے لوگوں سے ملاقات کروا دیے سید. ایک دفعہ مہربانی کرو، ہاتھ بلند کر دے، احسان کرو، حید علی. تو جتنی دیر آپ ذکر حسین میں بیٹھتے اللہ سانسیں شمار نہیں کرتا، وہ اضافی ہیں. حسین حیات دیتا ہے، حیات لیتا نہیں. اتنا مطمئن کرتا ہے حسین علیہ السلام اپنے عزادار کو، زوار کو، ماتمی کو کہ جب وہ کربلا جا کے شبیر علیہ السلام کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے اٹھتا ہے تو واپسی کا سفر کرتا ہے تو اس کے بیگ میں کچھ اور ہو نہ ہو کفن ہوتا ہے. اتنا مطمئن کرتا ہے کہ اپنا کفن خرید کے بندہ خود چل پڑتا ہے. فضا میری روٹی بھی سوالی کو دے، ختم ہوگی پڑھائی. کتنی روٹیاں ہو گئی؟ 2. سیدہ کی اور امیر المومنین کی. چلی مخدوم حسن مولا بولے اماں، جی حسن، اماں یہ میرا بابا اور میری ماں یہ کرم کی حد پہ کھڑے ہیں، لیکن اماں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے بلکہ کائنات جانتی ہے کہ دسترخوان حسن کا مشہور ہے. وہ ہاتھ محتاج ہو سکتا ہے بھائی جان جو حسن سخی کے دسترخوان کے صدقے میں مانگ رہا ہے. یہ میری روٹی بھی سوالی کو دو. روٹیاں ہو گئی 3. دنیا کے 16 ملکوں میں داد نہیں ملی، رانا ٹاؤن گھر ہے اپنا. بچے کو گھر سے ملے باہر سے تو نہیں مانگتا. ہم کیا ہمیں وہاں سے ملی نہیں، ہمیں گھر سے مل گئی. چونکہ لفظ میرے سمجھانے والا نہیں ہے، بس سمجھنا ہے. 3 روٹیاں لے کے چلی کہ پیچھے سے نواب کربلا بولے اماں، جی حسین، اماں یہ تینوں بڑے کریم ہیں لیکن یہ تو اماں تو جانتے کہ اللہ نے اپنا مزاج مجھے دیا ہے، وہ بھی نہیں کھاتا کھلاتا ہے. حسین بھی کھلاتا ہے. میری روٹی بھی سوالی کو دو. روٹیاں ہو گئی 4. کتنی؟ ایک دفعہ مہربانی کریں ادھر والے. کتنی؟ ادھر والے جو جوان بیٹھے ہو. 4. ملی 4 ہیں، پہنچی 5 ہیں. اور دنی بی بی کا بنا رہے ہو جناب فضا سید الساجدین علیہ السلام کا. ملی 4 ہیں، پہنچی آقا جی 5 ہیں. 5ویں روٹی خود جناب فضا کی ہے. جناب فضا نے سوچا جب سردار دے رہے ہیں تو میں اپنی کیوں رکھ لوں. دے دی. اب جناب اگر ہمیں کافر شافر کہنے سے شیعہ نے حیدر کرار کو کسی کے بچے بچے پال رہے ہیں تو پالے، ہمیں کہی جائے، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. یہ تو فرشتوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم آل محمد کی روٹیاں لینے آئے ہیں. اپنی روٹی فضا سے کہتے نکال لے، لیکن لے گئے.
علی کی کنیز کا صدقہ. چلے گئے ہو میرے خیال میں, یا میں چلا جاؤں ابھی چھوڑ کے آپ کو. آپ نے کہا تھا سانس لینا نہیں, آپ نے تو لے بھی لی ہے. اب میری سانس وہیں پہ رہی, جناب نے لے بھی لی. 5ویں روٹی فضا کی ہے. پہلے دن 5 روٹیاں, 5ویں روٹی فضا کی. دوسرے دن پھر 5 روٹیاں, پھر 5ویں روٹی فضا کی. تیسرے دن پھر 5 روٹیاں, پھر 5ویں روٹی جناب فضا کی. روٹیاں گئی ہیں 15, ان میں 3 روٹیاں جناب فضا کی ہیں. اللہ نے 15 روٹیوں کے بدلے میں آیتیں بھیجی تھی 30. تو ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں, تو پھر 6 آیتیں فضا کی ہوئی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے فضا کا, اس لیے تم نے داد دینی کیوں ہے؟ نہیں ہے پتہ, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. تم زنجبار کی سمجھتے ہو, حبش کی تھی, جوتی تخت پہ رکھ کر آل محمد کی کنیزی میں آ گئی. یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے. اگر کسی شیعہ نے پڑھی لکھی ہے تو ان سے لے کے لکھی ہے, ورنہ میرے مذہب کے شیعہ محققین آج تک 2 چیزوں پہ فیصلہ نہیں دے پائے. ابھی تک تحقیق میں ہے. ایک تو یہ فیصلہ نہیں دے سکے کہ فضا ہے کدھر کی. 1 2 3 بس ختم ہوگی بات کہ ہے کدھر کی. دوسرا یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ افضل فضا ہے یا سلمان. کون فیصلہ کرے؟ اسے حسنین نانا کہتے ہیں, اسے اماں کہتے ہیں. تھک گئے ہو تو پھر ہاتھ ساتھ اٹھاؤ, تھوڑا دل لگاؤ نا. اسے علی اور نبی بھائی کہتے ہیں, اسے بہن اور بیٹی کہتے ہیں, اسے پردے والی بیوی چچا کہتی ہے, فضا کو بہن. وہ منا اہل البات کی مسند پر, فضا اہل بیت کے ساتھ رہتی ہے. کون فیصلہ دے کہ افضل کون ہے؟ اس لیے فضا کا پتہ نہیں ہے. جو اتنا تمہیں پتہ اس پہ داد بنتی نہیں ہے. سر حسین ماں کہہ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تیرا دل دھڑکے, پھر تاکہ جناب فضا کی بلا عزت عظمت کا جوہر تیری دل میں جعفر رکھے. یوں 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 دل دھڑکے تو میں بھیجوں نا. حسن اماں کہتا ہے اگر جعفر مان جائے کہ یہ تخت پر جوتی رکھ کے خود آل محمد کی کنیزی میں آ گئی مدینے, تو پھر وہ 4 بیٹے جو ہیں کسی بیٹے کو بٹھا کے آتی, تخت پر جوتی رکھ کے نہ آتی. اگر یہ میں مان جاؤں ساری بات, تو ایک بات دنیا دل کھول کے پھر میری بھی مانے. کیا پھر تسلیم کرو, اس وقت پورے حبش میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو فضا کی جوتی کے برابر ہو. اب معرفت فضا کو ہاتھ سلام کر رہے ہیں. اب جسے حسین اماں کہتے ہیں اسے آپ سلام کر رہے ہیں. مہربانی صاحب تھوڑا ہاتھ دعا پڑ گیا. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے جوان ہے, اسے بولے حیدری. پہلے دن 5 روٹیاں, دوسرے دن 5 روٹیاں, تیسرے دن 5 روٹیاں, روٹیاں 15, آیتیں 30. تیسرے دن جو فرشتے نے جناب فضا سے کہا وہ بھی آیت ہے, سر نہ مارنا تھوڑا تھوڑا. اور جو جناب فضا نے فرشتے کو جواب دیا دروازے پہ کھڑے ہو کے, مہربانی, وہ بھی آیت ہے. اللہ کو فضا کا یہ لفظ اتنے پسند آئے, آیت بنا کے بھیج دیا. فرشتہ کہتے بی بی قد شکرت لکم, آپ کا شکریہ کہ آپ نے روٹیاں دیں. جب اس نے کہا نا شکریہ, اڑ جاؤ گے یا میں اکیلا اڑوں گا؟ شکریہ. جناب فضا فرشتے کو دیکھ کے کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتے روٹیاں لے لیے تو اب تشریف لے جائیں, کیونکہ ہم نے یہ روٹیاں شکریہ کے لیے نہیں دی, وجہ اللہ کے صدقے میں دی. پھر بلا لیا مجھے, میں تو سمجھا تھا چھٹی مل گئی. آیا آیا آیا, ہم نے یہ روٹیاں تجھے وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہیں. در والے کو جوان بیٹھے ہیں تو ہاتھ اٹھا لے, جسے وجہ اللہ کا پتہ ہے. تو وہ ہے کون؟ وہ تو ہاتھ بلند کر چکا. حق بنتا تھا اللہ کا. خدا کہتا اے محمد و آل محمد, تم تو اب تمہاری کنیزیں بھی میرے فرشتوں سے ایسے باتیں کریں گے.
اللہ کی قسم اللہ خفا ناراض نہیں ہوا، بلکہ جاتی ہوئی فضا کی ادا اس مالک کو اتنی پسند آئی، اس نے کہا کانا سایکم مشکورا، اگر فرشتے کا شکریہ نہیں لے رہی تو میں اللہ تمہارا شکریہ۔ اے آل محمد تمہارا اللہ شکر گزار ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، ختم ہوگی میری پڑھائی۔ یا تطہیر کے دروازے پر جناب سلمان نے دستک دی، اندر سے جناب فضا بولی من انت علی الباب بطول، کون ہے مخدومہ کے دروازے پر؟ فضا بین میں سلمان، کام بتائیے۔ 10ویں درجے پر ہے، ایمان کے ٹوٹل درجے 10 ہیں، 11واں نہیں ہے۔ ہی نہیں، میں کیا کروں جو چپ کر گئے ہو؟ 10 کے 10 علی کے نوکر کے پاس ہیں، اور جو کامل الایمان ہے سلمان، مولوی کی قسم اس کو علی نے ڈانٹا ہے۔ فرماتے ہیں سلمان اس گھمنڈ میں نہ رہا کر کہ تو علی کو جانتا ہے، تو اتنا جانتا ہے جتنا ہم نے تجھے بتایا ہے۔ بندہ ہے میں پھڑا پیا مارے یار۔ سلمان کہتے فضا بہن جب بھی میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں تیرے لہجے میں بڑھائی چڑھائی ہوتی ہے، تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے؟ ہاں یہ بھی کہتے سلمان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ کہتے بے شک جا، پر کس فضیلت کے تحت؟ بی بی کہتی ہے مدینے میں کسی کو نہ بتائیں، تو اپنی بات کرتا ہے، یہ جنت کے شہنشاہ سردار ہیں حسنین شریفین ہمارے مولا، ہاں میں ان سے بھی پہلے جاؤں گی۔ حسنین سے پہلے جائے گی، بی بی کہتی ہے میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ علی کا نام آیا، سلمان اونچا بولا علی سے پہلے، بی بی کہتی ہے جا پورے مدینے کو بتا میں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے جاؤں گی۔ 10ویں درجے والے کی سمجھ میں علی کی کریز نہیں آ رہی، ہو گیا نا۔ سلمان مسجد نبوی میں گیا، سرکار مصلی پہ بیٹھے تھے، سرکار نے دور سے بلایا، اوہ ذرا سلمان کیا کہہ دیا فضا بیٹی نے؟ تھینک یو بیٹا۔ کہتے مولا مجھ سے پہلے جنت جاتی ہے تو بسم اللہ، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں۔ وہ تو کہتی ہے حسنین سے بھی پہلے، مولا علی سے بھی پہلے، آپ کا بھی نام لیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ فضا بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس کے پاس۔ سرکار اندر ہے، فضا کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کیا کہا سلمان کو؟ مولا یہی کہا ہے کہ میں پہلے جنت جاؤں گی، سے بھی پہلے، علی مولا سے بھی پہلے، حسنین سے بھی پہلے۔ اگر سرکار ناراض نہ ہو تو آپ کی بیٹی سیدہ سے بھی لگتا تو ہے کہ پہلے ہی جاؤں گی۔ رسول فرماتے بیٹا دلیل دو۔ چادر اتار کر نالین مصطفیٰ پہ رکھ کے کہتے سرکار کنیز کی کیا جرت ہے کہ اتنے بڑے دعوے کرے؟ آپ نے خود ہی تو اسی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری بیٹی سیدہ ایک نورانی اونٹنی پہ سوار ہوگی، اس اونٹنی کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی۔ مولا مہار والا تو پھر خود بخودی پہ یار آپ کو واہ ہے، دوستوں کو واہ ہے، عزاداروں کو واہ ہے، حسین کے ماتمے کو واہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ خوش ہو گئے، جوان راضی ہو گئے، جو سوچ کے پنجرے میں نہیں ہے وہ اونچا بولے حیدری۔ بطول کی مہار پکڑ کے چلے گی قیامت کے دن، کیونکہ اس نے بازار میں زینب کے محمل کی مہار پکڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ نکل گئی ہے آپ کی ہے پر میں اپنی نسل قربان کر دوں، آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا میں، کیونکہ یہ ہے حسرت ہے اس سیدہ کی جو آپ پوری کرتے ہیں۔ سید الساجدین علیہ السلام فرماتی ہیں احسان ہے میری دادی کا مجھ پر کہ میرے ساتھ ساتھ پتھروں پر میری پھوپھی کا محمل کی مہار پکڑ کے چلتی رہی، اتنی چلی کہ کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو فضا کے قدموں کے خون سے رنگین نہ ہو، کیونکہ بڑا مشکل کام ہے جناب فضا کے درد پڑھنا بھی، کیونکہ حقیقت میں پڑھیں تو آپ ہمیں مار دیں۔ میں ایک لفظ اشارے میں سمجھا سکتا ہوں، اگر آپ تک پہنچ گیا تو یہی کافی ہے۔
جب مدینے واپس آیا نا یہ قافلہ آل محمد کا، سال کے بعد ہماری بیٹیاں بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی جاتی ہیں، 10 سال کے بعد بھی بیٹی واپس آئے نا تو اسے پوچھنا میں تھوڑی ہے تو قربان، اسے پوچھنا نہیں پڑتا میرا بھائی کون ہے، نہ بھائی کو پوچھنا پڑتا ہے میری بہن کہاں بیٹھی ہے۔ اللہ جانے کس رنگ میں اجاڑا ہے زینب عالیہ کو، سال کے بعد واپس آئی، سگا بھائی ہے محمد حنفیہ، وہ سجاد مولا سے کہتے رہے کہاں بیٹھی ہے میری زینب عالیہ کو۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس اشارہ میں کرنے لگا ہوں، کوشش کرنا جس طرح ہاتھ سر تک چلا گیا تھوڑا سا اور چلا جائے گا۔ خون نہیں بہا لینا ہوتا ہے، کرنی ہوتی ہے، خون کا ماتم کرتے رہتے ہو، یہ دل نہیں ہے میرا کہ ٹکرے مارو، بس ہے اونچی کر دینا۔ ہر بی بی جب محمد حنفیہ مولا کو ملی ہے نا، مولا کی قسم ہے ان سب میں فضا ایسی تھی جس نے حنفیہ سے اپنے کان چھپائے ہیں، کیونکہ جیسے در اور سید آزادیوں کے اترے کربلا میں ویسے فضا کے بھی دور اتر گئے تھے، اور زینب کی مہار پکڑ کر کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس دربار۔ علی کی عزت کی قسم ہے جب اس دربار پہنچے نا جو بغیرت کا دربار ہے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے نکل جائے گی، یہ 9 فٹ یزید حرامی زمین سے اونچا بیٹھا، اس کا تخت 9 فٹ اونچا تھا، ہے کرنی ہے، چپ کر کے یوں زمین پہ کھڑی ہیں علی کی شریف بیٹیاں، ہے تھوڑی کی ہے آپ نے۔ 9 گھنٹے کے بعد روم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا، یہ یزید کا بازو ہلا کر کہتا ہو کتا 9 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں، یہ کون مجبور قیدی ہیں جو 9 گھنٹے سے تیرے دربار میں یوں چپ کر کے کھڑے ہیں، یہ کس کا سر ہے جو تیرے تخت کی آخری سیڑھی پہ پڑا ہے، یہ بکواس کر کے کہتے ہیں اس کا نام حسین ہے۔ سفیر روم کہتے ہیں بیٹا کس کا ہے، کہتے ہیں ہمارے نبی محمد کا۔ ادھر والوں کو ہے شیعہ تو ہے کر دینا، ہے تو اہل سنت بھائی بھی کر دیتے ہیں، اگر ان کے مذہب میں ماتم کی اجازت نہیں وہ نہیں کریں گے، لیکن ہے تو وہ بھی کرتے ہیں اگر آپ سینے پہ ہاتھ مار دیں۔ بکواس کر کے یزید کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا حسین، آئے میں تیری قربان ہو جاؤں ماتمیوں، نماز کا نام آیا زخمی حسین کے سر نے آنکھیں کھولی، اکبر کے بابا کے زخمی لب متحرک ہوئے، آواز دی حسین مولا کے پاک سر نے، عالیہ زینب اگر اس نے مجھے بے نماز کہنا ہے تو پھر تو شام کیوں آئی تھی؟ میں صدقے جاؤں۔ اس وقت علی کی بیٹی کہتی اماں فضا اب آگے سے ہٹ جا، اور ہے کریں اماں میں اب زینب نہیں میں علی ہوں، اماں وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ میں نے حسین کی لاش کے ساتھ کر کے چلی تھی۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، کوئی نخرہ نہیں ہے، ہاتھ اس لیے باندھے ہوئے کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اسی جملے پر اس بی بی کے لیے مانگ رہا ہوں جو کہیں پردہ داروں میں تشریف فرما ہے۔ 7 قدموں کا فاصلہ تھا بغیرت کے تخت میں اور میری مخدومہ میں، بندھے ہوئے ہاتھ، 500 سے زیادہ بندہ کرسیوں پر، نہ پوچھ مجھ سے یزید کے دربار کا ماحول، خود ہی ہے کر دے۔ اتنے ماحول میں علی کی بیٹی 2 قدم چلی تخت یزید کی طرف، روم کا سفیر تڑپ کے اٹھا، آنکھیں بند کر کے جو اس کے ساتھ 200 بندے تھے انہیں کہتا ہے آنکھیں بند کرو دربار جلدی خالی کر دو۔ وہ کہتے ہوا کیا ہے، کہتے یہ جو بی بی آ رہی ہے نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مباہلہ میں فاطمہ چل گیا، اور بے حیا ہو گئے ہیں لوگ، محمد کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں وہ چل کے آ گئی ہے جس کا اپنے بابا سے بھی پردہ تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔